سر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پالیٹکس میں جو ہے کچھ ایولیوشن آئے، کچھ بہتری آئے، لیکن لگتا ہے کہ ہم واپس جو ہے وہ شاید جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اب جو آرڈیننس آیا ہے، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والا آرڈیننس ہے، مطلب اس کو میں نظریہ ضرورت کا ہوں، کیونکہ خود جس وقت یہ پاس کروایا تھا، جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا تھا، تو اس وقت کی گورنمنٹ کریڈٹ لیتے ہوئے جو ہے وہ کرتی تھی کہ ہم نے دیکھیں یہ ہم نے بڑا ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا دی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ نظریہ ضرورت ہے؟ آل آف سڈن آرڈیننس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہی کہتے تھے آرڈیننس جو ہے یہ جمہوریت میں ایک کالا دھبا ہوتا ہے. نظریہ ضرورت نہیں ہے، یہ خوف ہے. جس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہ ہو یہی حرکتیں کرے گی. اس کو خوف ہے عوام کا، ڈرتی ہے عوام سے. ان کو پتہ ہے کہ ہم چوری شدہ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. تو مت یہ کام کریں، آپ ملک کے کام کریں. چھوڑیں ان باتوں کو جن کاموں میں آپ پڑ گئے ہیں. کیا وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کی جوڈیشری ختم ہو جائے؟ آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان سیٹوں پر جو آپ کی نہیں ہیں. بھئی آئین کی روح بڑی واضح ہے کہ جتنی آپ نے قومی اسمبلی میں سیٹیں جیتی ہیں اتنی اسی تناسب سے آپ کو مخصوص نشستیں ملیں گی. نہ ایک زیادہ ملے گی نہ ایک کم ملے گی. پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ قانون بناتے ہیں ملک کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کرنے کے لیے. عجیب اب معاملات میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک منفی سوچ ہے، خراب سوچ ہے، غیر جمہوری سوچ ہے، غیر پارلیمانی سوچ ہے. آپ نظام کو تباہ کر رہے ہیں. اب تو میں کہتی ہوں، میں بار بار اس کا حوالہ بھی دیتی ہوں کہ جب وہ چائنیز منسٹر آئے تھے اور آ کے انہوں نے جو سب کو بٹھا کے جس طرح لگتا ہے کلاس روم میں پرنسپل بٹھاتا ہے، اب تو یہ بات ایک جو ہے یہ آپ کی ملک کی جو ایک بڑا امپیڈمنٹ ہے آپ کی ملک کی ترقی میں وہ بنتا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو کریں گے دنیا دیکھتی نہیں ہے. دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ کو دنیا کے تانے دے رہی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم پاس کر رہے ہیں ایک ہی رات میں جو کسی نے دیکھی نہیں ہے. آپ کے خیال میں آپ کا اتنا تجربہ ہے، کبھی ایسا ہوا کہ آپ سے کچھ کہا گیا یہ پاس ہم کرانے جا رہے ہیں اور آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو؟ کبھی ہوا؟ مطلب دیکھیں میں 18ویں ترمیم تھی، ہم نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی میں اس کو لائیں، اس کو عوام کے سامنے رکھیں، لیکن وہاں بھی اجرت میں ترمیم پاس کی گئی. وہ خرابیاں اس کے اندر رہ گئیں، درست بہت بہتر ہو سکتی تھی. یہ آپ نے پیپلز پارٹی سے کہا یا آپ نے اپنی پارٹی سے بھی کہا؟ اپنی پارٹی سے. دیکھیں ہر جماعت کے لوگ وہاں موجود تھے تو وہ بات انہی تک محدود رہی. انہوں نے فیصلہ کر لیا بھائی پارلیمانی پارٹی میں تو لے آئے نا یار، ڈیبیٹ اس پہ کر لیں، عوام کے سامنے رکھ دیں آپ نے کیا فیصلہ. تو اس میں سر میرے خیال ہے سب کو یہ خوشی بڑی ہو رہی تھی کہ ہم اپنی جو ہے نا وہ ہم اپنی فیفڈمز بنائیں گے. جی وہ یہی ہوا جو جس بات کو چاہیے تھا وہ اس نے ڈال دیا اس میں. تو آخر میں نقصان تو ملک کا ہوا نا. اب سارے پچھتا رہے ہیں. بہت سی اچھی باتیں ہیں 18ویں ترمیم کی، بہت اچھی چیزیں، لیکن بہت سی خرابیاں بھی رہ گئیں. تو آج بھی یہی کیفیت ہے. تو آج اگر آپ یہ رات کے اندھیرے میں ترامیم کریں گے، ملک کے آئین کو بدلیں گے، تو کل آپ کے ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. وہ کہے گا ان کا کیا رات کو اگر پھر تبدیل کر لیں گے، سارا کچھ لے لیں گے ہم سے، کہیں گے جی ہم نے تو آئین میں ترمیم کر دی ہے. یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ کہیں گے یہ تو ایک آئین بدل رہے، میں تو ایک قانون کی مار ہوں، میری انویسٹمنٹ تو چلی جائے گی. پیپل آر ناٹ سیکیور اینڈ ہیپی. اچھا سر آخری چیز یہ، اب یہ جو فار واٹ ایور ریزن جو بھی ابھی بات آپ مولانا کا آپ نے بتایا کہ مولانا یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے آگے جا کے جو ہے ہسٹری جو ہے اس میں مجھے معاف نہیں کیا جائے گا آگے جا کے فیوچر میں. یہ جو ناکامی ہوئی ہے یہ پی ایم ایل این کے کیمپ کو مولانا کو کنونس کرنے میں، اب انہوں نے ایک نیا میڈییٹر جو ہے وہ سامنے کھڑا کر دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں. اس میں اوبیسلی ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں چہمہ گوئیاں بہت ہوتی ہیں. چہمہ گوئیاں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ یہ جو ہے یہ منظر کشی کر رہا ہے کسی بڑی تبدیلی کی، اور بات ہو رہی ہے کہ شاید پی ایم ایل این کے پاس حکومت نہ رہے اگر بلاول صاحب اس فرنٹ پہ ڈیلیور کرتے. کوئی فرق نہیں پڑتا. پی ایم ایل این کر رہی بلاول صاحب بھی وہی کام کریں گے، ملک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن بلاول صاحب کے اگر بلاول صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں چینج آ سکتا ہے. اس ترمیم کی جو لوگوں نے دیکھی نہیں ہے، اس ملک کے عوام نے نہیں دیکھی، اس کی وکالت کریں گے، میرا خیال ہے ان کے اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشل بڑے افیکٹ ہوں گے. بٹ پی ایم ہاؤس میں اس سے چینج آ سکتا ہے if he delivers. پاکستان میں کیا نہیں ہو سکتا، ہر چیز ہوتی رہی ہے. یہاں تو انٹرم گورنمنٹ 30 سے 90 سے پتہ نہیں 200 دن پہ چلی گئی ہے. ہر چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں ہمیں نہ آئین کی پرواہ نہ قانون کی پرواہ ہے. ہم ہر چیز کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم
यहाँ सुप्रीम कोर्ट फैसले कर रहा है, आप उसकी नफी कर रहे हैं।